الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو مطہرات۔ پہلے مرحلے میں ہم نے پانی کا ذکر کیا۔ مطہرات میں سے دوسرا مطہر یعنی پاک کرنے والی چیزوں میں سے دوسرے نمبر پہ جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے زمین۔ جس طرح سے پانی پاک کرتا ہے بعض چیزوں کو اور وہ بھی شرائط کے ساتھ، بالکل ایسے ہی زمین بھی پاک کرتی ہے بعض چیزوں کو کہ البتہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور وہ کیا چیزیں؟ وہ ہے پاؤں کا نچلا حصہ یا جوتے کا تلا۔ لہذا پاک کرنے کے لیے چند شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ کہ زمین خود پاک ہو۔ بس اگر کوئی زمین ایسی ہو کہ جہاں پر نجس پانی رہا ہو اور اب وہ زمین نجس ہو باوجود یہ کہ خشک ہو، تو کیا اس جگہ چل کر جوتے کا تلا یا پاؤں کا نچلا حصہ پاک ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ زمین پاک کرتی ہے چند شرائط کے ساتھ، اور انہی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ زمین پاک ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ زمین خشک ہو۔ بس اگر وہ زمین خود گیلی ہے تو وہ پاؤں کے نچلے حصے یا جوتے کے تلے کو پاک نہیں کر سکتی۔ اور تیسری شرط یہ کہ اس پہ اتنا چلا جائے یا چیز کو اتنا ملا جائے کہ جس سے اس کی نجاست ختم ہو جائے۔ تو یہ تین شرائط عام طور پہ بیان ہوتی ہیں، لیکن اگر مراجع کے فتووں کو دیکھا جائے تو ساتھ ساتھ اور بھی شرائط ہیں، اور انہی میں سے ایک شرط یہ کہ نجاست چلنے کے ذریعے سے لگی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہاتھ میں پیشاب لگ گیا تو انسان ہاتھ کو مل لے، بس ایک شرط یہ ہے کہ جوتے کا تلا یا پاؤں کا نچلا حصہ ہو، ہاتھ پاک نہیں ہوگا، یا کوئی گھٹنوں سے چلتا ہے تو گھٹنے پاک نہیں ہوں گے، کوئی کونی سے چلتا ہے تو کونی پاک نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے احتیاط کی ہے علماء نے کہ نہ ٹائر پاک ہوگا اور نہ عصا کا نچلا حصہ، اور نہ جانوروں کے نال، وہ بھی پاک نہیں ہوں گے۔ یعنی احتیاط کی جائے۔ احتیاط سے کیا مراد؟ یعنی ان چیزوں کو نجس ہی سمجھا جائے۔ تو ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ نجاست چلنے کے ذریعے سے لگی ہو۔ تو یہ کل ہو گئیں 4 شرائط۔ اسی طرح سے زمین کے بارے میں ایک شرط سمجھ لیں، یا یہ کہا جائے کہ کیا ڈیفینیشن ہے زمین کی۔ یہ جو ہم نے کہا کہ زمین پاک کرتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہا جائے گا زمین سے مراد ہے بجری یا مٹی یا ریت یا سیمنٹ یا اینٹوں کا فرش۔ ہر وہ چیز کہ جس پہ چلا جائے وہ پاک نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ پلاسٹک کا فرش ہو یا لکڑی کا فرش ہو یا تارکول کی روڈ ہو یا گھاس پہ چلا جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاک نہیں کر سکتی۔ کتنا چلنا چاہیے کم سے کم؟ تو بہتر ہے 15 قدم، لیکن اگر 15 قدم میں وہ نجاست ختم نہیں ہوئی تو اتنا چلنا چاہیے کہ جس میں وہ نجاست ختم ہو جائے۔ فرض کریں کسی کا جوتا نجس ہو گیا تھا پیشاب میں چلنے کی وجہ سے، اب اس نے چلنا شروع کیا اور اتنا چلا کہ اب اس میں کسی قسم کا کوئی نہ پیشاب کا ذرہ ہے کیونکہ خشک ہو چکا ہے چل چل کے، اگر وہ کسی اور نجاست سے مل گیا تھا اور وہ نجاست ختم ہو چکی ہے، فرض کریں کہ جوتا کسی نجاست پہ پڑا اور اب ہم نے چلنا شروع کیا، اور کافی چلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب کچھ اس میں نجاست کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، تو کہا جائے گا یہ چیز پاک ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوتے کے ارد گرد کا حصہ، فرض کریں یہ تلا ہے، تو یہ جو حصہ ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حصہ جو عموماً مٹی میں لگتا ہے، اور یہ تصور کیا جا سکتا ہے جیسے کہ 1/4 انچ یا اس سے بھی کم، اور ساتھ میں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مٹی کیسی ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پاؤں دھس رہا ہے اور نجاست یہاں کے ساتھ ساتھ اس حصے میں بھی لگ گئی تھی اور اس حصے کی نجاست بھی چلنے سے ختم ہو گئی، تو یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر فرش سخت تھا
یا مٹی سخت تھی یا وہ فرش اینٹوں کا تھا اور جوتا دھس نہیں رہا ہے تو کہا جائے گا نچلا حصہ پاک ہو گیا ہے، اور بالکل جو شروع کا ایک حصہ ہے جو 1 سینٹی میٹر زیادہ ہے زیادہ یا ذرا سا، تو کہا جائے گا یہ بھی، کیونکہ یہاں نجاست اس حصے کی ختم ہو گئی، یہ بھی پاک ہو گیا ہے۔ لیکن اگر نجاست اوپر کے حصے میں باقی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ جس طرح سے پہلے نجس تھا اس طرح سے ابھی بھی نجس ہے۔ اب اگر نجاست کا کوئی ہلکا سا ذرہ محسوس ہو اور شک ہو کہ جوتا پاک ہوا، جب الفاظ دیگر جوتے کا نچلا حصہ پاک ہوا، تو اگر کوئی بہت ہی معمولی سا ذرہ ہے کہ جس کے بارے میں شک ہے تو کہا جائے گا کہ اگر ایک ہلکا سا ذرہ ہو بہت ہی معمولی سا تو بھی جوتے کا نچلا حصہ پاک ہو جائے گا۔ آیا چلنے سے اندر کا حصہ بھی پاک ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، زمین پاک کرتی ہے فقط پاؤں کے نچلے حصے کو یا جوتے کے تلے کو، اور وہ حصہ کہ جو زمین سے لگ رہا ہو، اور زمین کیا چیز ہے بیان کیا، مٹی ہو یا پتھر ہو یا بجری ہو یا ریت ہو، اسی قسم کا کوئی فرش، نہ کہ پلاسٹک یا کوئی اور فرش۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو مطہرات میں سے دوسرے نمبر پر بیان ہونے والے مطہر یعنی زمین کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔